بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں گلشن فاطمہ بلتستانی، سبق نمبر 2 قومی اتفاق سر سید احمد خان کے مضمون کے مشقی سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو چلیں اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ سبق کے مشقی سوالات حل کر سکیں۔ تو چلیں ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس کا الف جز ہے، سر سید کے نزدیک اسلام نے قوم کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ جواب، سر سید کے نزدیک کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی ملک، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک قوم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جز بے، سر سید نے مسلمانوں کی کن باتوں پر افسوس کیا ہے؟ سر سید احمد خان کو افسوس ہے کہ ہم آپس میں بھائی تو ہیں لیکن برادران یوسف کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و کینہ رکھتے ہیں، آپس میں دوستی، محبت اور اتفاق نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 کا جز جیم، قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ جواب، قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپس کی محبت کے ذریعے عداوت و نفاق کا خاتمہ کریں اور اس کی جگہ یکتائی اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، یعنی ہم مل جل کر رہیں۔ سوال نمبر 1 کا جز دال، بقول سر سید انسان کی ہستی میں کون سے 2 حصے شامل ہیں؟ سر سید کے نزدیک انسان کی ہستی میں 2 حصے شامل ہیں، ایک خدا کا اور ایک ابنائے جنس یعنی اپنے جیسے انسانوں کا حصہ شامل ہے۔ سوال نمبر 1 کا جز واو، مصنف کے نزدیک قومی ہمدردی کن باتوں کا مجموعہ ہے؟ جواب، مصنف کے نزدیک آپسی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کا مجموعہ ہی قومی ہمدردی ہے۔ سوال نمبر ہے، ہماری قوم کے تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یعنی زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہماری قوم کے تنزل کا سبب نا اتفاقی ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہتی اور قوم ترقی نہیں کر پاتی۔ سوال نمبر حمزہ، قومی ہمدردی کا جوش کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جواب، مصنف کے نزدیک اگر ہم قومی ہمدردی کا جوش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قوم کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ آخرت کے ثواب کے لیے۔ سوال نمبر یا اس سبق کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس سبق میں مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ رنگ و نسل اور مذہب و فرقے کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا اور قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینا قومی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی قوم کے لیے کام کریں تو ہم دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سوالات کے جوابات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے بہت طویل لمبے جوابات نہیں لکھے، جو مشق میں سوالات پوچھے گئے ہیں صرف انہی کی حد تک جواب دیا ہے۔ اگر طویل جواب مانگا ہوتا تو طویل جواب دیتے، جس طرح سوال کیا گیا اسی طرح کے جوابات لکھے گئے ہیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ الفاظ کے جمع بنانے ہیں۔ اس سے پہلے جو سوالات ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جس کو آپ MCQs کہتے ہیں، اور ایک قسم کے سوالات آپ سبق پڑھ کر ان کے جوابات خود بھی حل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے بھی چاہیے۔ واحد جمع، اتفاق، اتفاقات، ملک، ممالک، شیطان، شیاطین، برکت، برکات، برکتیں بھی درست ہے، مرحلہ، مراحل، مقصد، مقاصد، حصہ، حصص،
امر، امور، یہ دو لفظ ایک ہی اس کے ساتھ آتے ہیں املا کے ساتھ. ایک امر ہے اور ایک امر ہے. امر حکم کو کہتے ہیں، امر کام کو کہتے ہیں. تو اس سبق میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی کے مطابق اس کا جمع بنایا گیا ہے امور. دلیل، دلائل، غرض، اغراض، مطلب، مطالب. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. اللہ حافظ.